السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. بہت مشہور حدیث ہے یہ. ہم آج آپ کے سامنے بدعت کے پوسٹ مارٹم کے تحت گفتگو کر رہے ہیں سلسلے وار، اور آج اس کا 24واں سیریل ہے. ہم نے آپ کو بات بتائی تھی کہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے اب کہ جب ہم میت کو دفنا دیتے ہیں اور پھر قبرستان سے چلے آتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کیا بدعتیں اور کیا غلطیاں کرتے رہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد جو چیز شروع ہوتی ہے وہ 3-4 لفظ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں. کبھی ہمارے سوسائٹی میں، معاشرے میں اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے، کبھی اس کو نیاز کہا جاتا ہے، کبھی اس کو قرآن خوانی کہا جاتا ہے، اور کبھی اس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے. اگر ان چاروں کا معنی یہ ہے کہ ہم کو جو ثواب ملا ہے ہم اس کو کسی بھی مرے ہوئے شخص کو ٹرانسفر کر دیں، اگر یہ معنی ہے تو یہ شریعت میں جائز ہے. چاہے اس کا نام آپ فاتحہ دیں، چاہے نیاز دیں، چاہے قرآن خوانی دیں، چاہے ایصال ثواب دیں. رہا یہ کہ قرآن خوانی کا لفظ، نیاز کا لفظ ایسا ڈائریکٹ حدیث میں استعمال نہیں ہوا ہے، نہ جو ہے وہ فاتحہ کا لفظ. ایصال ثواب کا لفظ بھی وہ مشکل تمام. بہرحال ایصال ثواب عربی ڈائریکٹ لفظ ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ٹرانسفر آف ثواب اسلام میں جائز ہے. تو ہمارے یہاں امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک کہ جو فرض عبادت ہے اس کا ثواب ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. مطلب آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور آپ یہ کہیں کہ اللہ میں نے جو یہ فجر کی نماز پڑھی ہے اس کا ثواب میری امی کو پہنچ جائے، کہتے ہیں فرض نماز کا ثواب ٹرانسفر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو ہے یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. اب فرض کے علاوہ جتنی بھی عبادت ہیں ان سب میں جس میں بھی آپ کو ثواب ملتا ہے ان سارے ثوابوں کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. بعض لوگ اس میں سے ایک چھوٹی سی برانچ کا اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب کہ مال اگر آپ نے خرچہ کیا، جیسے مثال کے طور پر والدین کی طرف سے ایک آدمی نے پیسہ لگا کر کے ایک ہینڈ پمپ لگوا دیا، انہوں نے کہا کہ مال اگر لگایا تو ثواب پہنچ جائے گا. اچھا، کہتے ہیں اگر ان کی طرف سے آپ نے روزہ رکھ دیا تو ثواب پہنچ جائے گا، اگر آپ نے ان کی طرف سے حج کر دیا تو ثواب پہنچ جائے گا، اگر آپ ان کی طرف سے نماز پڑھا تو ثواب پہنچ جائے گا، لیکن اگر قرآن پڑھا تو ثواب نہیں پہنچے گا. یہ ایک گروہ کا اختلاف ہے. ہمارا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارا کہنا ہے کہ کوئی بھی عبادت جس میں ثواب ملتا ہے اور وہ فرض نہیں ہے، لہذا کسی بھی عبادت کا ثواب ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. آپ نے غریب کی مدد کی کسی بھی لحاظ سے، راستہ جا رہا تھا آپ نے اس کی مدد کر دی، پیسہ اس نے مانگا آپ نے مدد کر دی، بھوکا تھا اس کو آپ نے کھلا دیا، کپڑے نہیں تھے کپڑے پہنا دیا. جتنی بھی نیکیاں ہیں فرض کے علاوہ اگر آپ کرتے ہیں تو ایسی شکل میں ہمارا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر کا ایک کا ثواب مل جاتا ہے. ہم اس لیے اس بات کو زیادہ فوکس دے کر کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ الزام رکھا جاتا ہے کہ صاحب ان کے یہاں فاتحہ نہیں ہوتا ہے. فاتحہ کی بات ہی نہیں ہے. اگر فاتحہ کا یہ معنی ہے کہ ثواب پہنچانا تو ثواب پہنچانے کی پالیسی ہمارے پاس موجود ہے. یہ بات اتنی سمجھ گئے. اب معاملہ جو پرابلم ہے، ہم نے اس کے پہلے بھی جب آپ کو شروع کیا تھا یہ سیریل تو یہ بتایا تھا کہ کسی بھی نیکی کو اگر آپ ٹائم کے لحاظ سے، گنتی کے لحاظ سے
جگہ کے لحاظ سے اور حیت کے لحاظ سے، یعنی حیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک خاص طریقے کے لحاظ سے اگر آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کو دلیل چاہیے قرآن حدیث سے، ورنہ وہ نیکی نیکی نہیں رہ جائے گی۔ اب اس میں جو پرابلم ہو رہی ہے فاتحہ، نیاز، قرآن خوانی یا ایصال ثواب میں، وہ پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ آپ نے پہلے یہ طے کیا ہے کہ تیسرے دن ہم میت کو ثواب پہنچائیں گے، چاہے جس نام سے آپ کر رہے ہیں۔ یہ جو تیسرے دن آپ جس کو تیجا کہتے ہیں، یہ تیجا جو کیا جا رہا ہے یہ شریعت میں آپ نے جو وقت متعین کیا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی جو لفظ تیجا ہے یہ حقیقت میں سنسکرت کا لفظ ہے، تویج سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ دویج کہتے ہیں دو کو اور تویج کہتے ہیں تین کو، وہ تویج سے نکلا ہے تیجا۔ ہندوؤں کے یہاں بھی تیجا باقاعدہ اسی نام سے کیا جاتا ہے کہ تیسرے دن ان کے یہاں میت کے لیے جو ہے وہ اپنا کھانا پانا جو ان کا سسٹم ہے وہ سسٹم اختیار کیا جاتا ہے۔ تو ایک اب اس سلسلے میں تیجا ہوتا ہے تیسرے دن، 40واں یا چہلم ہوتا ہے 40ویں دن، اور سال کے آخر میں جو ہے برسی ہوتی ہے۔ تینوں کا جتنا بھی طریقہ آپ بتا رہے ہیں سارا کا سارا بدعت ہے۔ اب اس میں ایصال ثواب یا فاتحہ یا نیاز جو بھی آپ کہیں، ایک آدمی کسی بھی وقت اپنے والدین کو، مومن کو جب چاہے، ابھی آپ بیٹھے ہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا، آپ نے ایک مرتبہ قل اللہ پڑھا، کچھ بھی پڑھا قرآن کی کوئی کہ اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ اب دوسری چیز اس میں کیا ہے کہ اس کا طریقہ بھی ایسے ہوگا کہ پہلے فلاں سورت پڑھی جائے گی، پھر فلاں سورت پڑھی جائے گی، پھر اتنی مرتبہ پڑھی جائے گی، پھر وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا۔ یہ جو دوسرے ایک تو ٹائم کے لحاظ سے غلط ہوا، اور دوسرے جو آپ نے طریقہ استعمال کیا وہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طریقے سے۔ اب اس میں یہاں تک ہو گیا ہے کہ جب وہ قرآن خوانی کے نام پر بلایا جاتا ہے تو پارا رکھا جاتا ہے، ہر آدمی کو پارا تقسیم کیا جاتا ہے، پہلا پارا، دوسرا پارا، ایک ترتیب سے رکھا جاتا ہے۔ پھر لوگ محلے محلے جا کر کے مانگتے بھی ہیں کہ بھئی آج قرآن خوانی ہے ہمارے ابا کی، آپ کچھ پڑھے ہیں، وہ 3 پارا 5 پارا بولتے، کلمہ 1000 کوئی بولتا۔ سوال یہ ہے کہ جس نے بھی پڑھا ہے اور تمہارے ابا کو ثواب پہنچانا چاہتے ہو، ان کو یہاں مسجد میں وہ پارا لکھا، ان سے کہہ دیں کہ آپ نیت کر لیں کہ آپ نے جو پڑھا ہے 1 پارا 2 پارا اللہ اس کا ثواب دے دے، قرآن خوانی ہو گئی۔ اب وہ جو آپ آ کر کے اللہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ 5 قرآن پڑھا گیا، 2 لاکھ کلمے پڑھے گئے، اور 5 قرآن نہیں پڑھا گیا، تو کتنے تو اس میں ایسے ہوتے ہیں پڑھنے والے۔ اب جیسے ہم ان کے بغل بیٹھے ہوئے، انہوں نے دیکھا یہ مولانا صاحب تو بہت تیز پڑھ رہے ہیں، 2 پیج مار دیتے ہیں، 2 پیج ایک ساتھ مار دیتے ہیں وہ۔ اچھا اب چونکہ اگر آپ دیر تک پڑھتے رہیں گے تو محفل میں یہ ہوگا جناب یہ قرآن صحیح نہیں اس کا، اسی لیے تو اتنا دیر کر رہا ہے۔ تو وہ دیر کو کور کرنے کے لیے مولانا صاحب کے کمپٹیشن میں اس نے 2 پیج الٹنا شروع کر دیا، اور اس میں جو بچے بیٹھتے ہیں وہ تو ٹوٹل 2 پیج الٹتے ہیں۔ پورے بھارت کی بتا رہا ہوں کیسے دیے، کیونکہ ہم بھی بچپن میں پڑھتے تھے، ہم کو معلوم، ہم خود پلٹ دیتے 2 پیج، ورنہ ہم کو اتنی بات کہاں سے معلوم ہوتی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ لکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں، اور اتنا آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو لہذا یہ جو کیفیت اختیار کی گئی ہے یہ غلط ہے۔ تو اس میں 2 طریقے سے بدعت ہو گئی۔ نمبر 1 طریقہ جو اختیار کیا گیا وہ غلط ہے، اور نمبر 2 جو آپ نے وقت متعین کیا ایصال ثواب کے لیے کہ فلاں دن ہم کریں گے، یہ غلط ہے، اس لحاظ سے یہ بدعت ہے اور بدعت کا گناہ ملے گا۔ بات سمجھے میری؟ اچھا، یہ عام دنوں میں قرآن خوانی دکان کے لیے جا کر کے پڑھنا، گھر کے لیے پڑھنا، یہ بھی بدعت ہے۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سینکڑوں صحابہ نے گھر بنائے، سینکڑوں صحابہ نے تجارت شروع کی، کسی نے قرآن خوانی کے لیے لوگوں کو جمع نہیں کیا کہ آپ آئیے قرآن خوانی ہوگی اور ہماری دکان کا افتتاح ہے۔ ایک دکان کا افتتاح ہے یا کوئی چیز نئی اوپننگ ہونے جا رہی ہے، دعا کریں، شروع کریں، لیکن اب اس کے لیے باقاعدہ قرآن خوانی کرنا اور بلانا اور لوگوں کو اجتماع کر کے پڑھوانا یہ ایک دم غلط ہے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ چلو
ٹائم ہم نے متعین نہیں کیا، کسی وقت بھی کیا ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے والدین کے لیے فاتحہ کروا سکتے ہیں؟ یہ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں کیا ہو رہا ہے، سب کو جو اکٹھا کیا جا رہا ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ صحابہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ایصال ثواب کے لیے محفل سجائیں۔ اچھا، تیسری چیز اور بھی ہر علاقے میں، جیسے یہاں پہ تیسرے دن مرمرے بانٹتے ہیں، کہیں پہ جو ہے وہ چنا پڑھا جاتا ہے، وہ چنا تقسیم کیا جاتا ہے، ہر علاقے میں الگ الگ طریقے سے اس موقع پر کھانے پینے کا انتظام ہے۔ اس میں اور جو سب سے غلط بات ہو رہی ہے اس فاتحہ اور قرآن خوانی کے نام پر، کہ کھانا پکوایا جاتا ہے اور کھانے میں وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہی نہیں ہیں۔ ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، سب بیٹھ کر کے اس میت کا کھانا کھاتے ہیں، حالانکہ جب ایک آدمی نے قرآن خوانی کے نام پر کیا ہے تو اس کا مطلب جو کچھ بھی پکایا گیا ہے یہ سارا کا سارا غریبوں کا حق ہے، یہ غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ آپ جو آ کر کے اس کو کھا رہے ہیں آپ اس کے مستحق ہی نہیں ہیں، اس کا ثواب پہنچتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک شو بازی ہے۔ اب جو غریب کے ہاں جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے لیے بڑی مصیبت ہے بیچارے کی، جب وہ فاتحہ کرے اور اس میں 100-200 لوگوں کو بلائے اور کھانا کھلائے۔ ایک تو مرا وہ آدمی، اس کا غم، اور تم نے 100-200 آدمی کے کھانے کا غم ڈال دیا، وہ قرضہ لے کر بیچارہ فاتحہ قرآن خوانی کروا رہا ہے۔ لہٰذا اس لحاظ سے یہ جو ہے نا، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ میں نے جو اوپر کی بات کی آپ اس میری بات کو اگنور نہیں کریں۔ کیا ایصال ثواب پہنچانے میں ہماری پالیسی کیا ہے؟ اس کے لیے وقت نہ متعین کریں، طریقہ متعین نہیں کریں، اجتماع نہیں کریں۔ آپ جب چاہیں، جس طریقے سے چاہیں، جس میں آپ نے یہ سمجھا ہے کہ مجھے اس کام میں ثواب پہنچ سکتا ہے، آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ ایک بات زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ کوئی بھی آپ کو دعا مانگنی ہے تو دعا مانگنے کا ایک سسٹم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی دعا مانگنی ہو تو سب سے پہلے آپ اللہ کی تعریف کریں، جس زبان میں آپ کو آتی ہے اللہ کی آپ تعریف کریں کہ اللہ تو مالک ہے، اللہ تو ہمارا رب ہے، اللہ تو حاکم ہے، اللہ تو رازق ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ جس لحاظ سے بھی آپ چاہیں آپ اللہ کی تعریف کریں۔ کچھ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ جو ثنا نماز میں پڑھتے ہیں اس ثنا کو پڑھیں۔ ثنا پوری کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی فرمایا کہ نبی پر ہم پر درود بھیجا جائے۔ درود کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول کے لیے دعا کرتے ہیں اس درود شریف میں تو پہلا اللہ کی تعریف کی جائے، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے۔ بھیجنے کے بعد اب آپ اپنی اصل مسئلے کو رکھیے کہ اللہ میں نے اتنا قرآن پڑھا ہے، اتنا کھانا کھلایا ہے، یا یہ جو کچھ میں نے اللہ آج نیکی کی ہے، یا میں نے جو نل لگوایا ہے، پانی کیا ہے، سرائے بنوائی ہے، جو بھی اس کا ثواب جو ہے نا وہ ہمارے ابا کو پہنچے۔ یہ کہنے کے بعد آپ جو ہے پھر درود شریف پڑھیں۔ کیا کریں؟ پھر درود شریف پڑھیں۔ درود چڑھنے کے بعد آمین بول کر کے دعا ختم کر لیں۔ یہ طریقہ کسی بھی دعا مانگنے کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہمارے لیے آپ دعا کرتے ہیں درود کی تو اللہ ہر حال میں اس کو ہم تک پہنچاتا ہے اور وہ دعا قبول کرتا ہے۔ اب بیچ آخر میں پھر آپ نے درود پڑھا، وہ بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کو اس بات پہ شرم آتی ہے کہ ادھر والی بھی تو ہم نے قبول کیا، ادھر والی بھی قبول کیا، یہ بیچ والی قبول نہیں کریں، لہذا اس دونوں کے قبول ہونے کے طفیل میں بیچ والی بات بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے دعا مانگنے کا۔ کوئی بھی دعا کہیں بھی مانگ لی جائے، اجتماع میں مانگی جائے، نماز کے بعد مانگی جائے، کسی وقت مانگی جائے، یہ دعا مانگنے کا اور اس کے قبولیت ہونے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، بعض جگہ تبارک پڑھتے ہیں، تبارک الذی کو صرف پڑھا جاتا ہے اور وہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بدعت ہیں۔ اچھا، اسی ثواب کے چکر میں لوگ جمعہ کے دن کو متعین کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جمعہ کے دن قبرستان میں جو ہے وہ بھیڑ ہوتی ہے، لہذا وہ دن آپ نے قبرستان آپ کسی وقت جائیں، اچھی بات ہے جانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوروا مقابرکم لتذکر الموت، کہ لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو، جایا کرو تاکہ تم کو اپنی موت یاد آئے۔ پھول چڑھانے کے لیے نہیں کہا ہے،
چادر چڑھانے کے لیے نہیں کہا ہے. کہا گیا ہے کہ اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے وہاں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک دن ہم اس گڑھے میں ہوں گے. جب یہ آپ سوچیں گے تو آخرت کا جب تصور آئے گا تو بندے کے نیک ہونے کے چانسز ہیں. لہذا وہاں پہ جمعہ کے دن کو خاص کرنا کوئی ایسی. اسی طریقے سے سال کے تہواروں کو خاص کیا جاتا ہے، چاہے وہ شب بارات کے موقع پر ہو یا عید کے موقع پر ہو یا بقرعید کے موقع پر ہو یا کسی بھی تہوار کے ٹائم پر اس کو متعین کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ بدعت کی جو پالیسی ہے کہ وقت کو آپ نہیں کر، سارے میں یہ پرابلم آتی ہے، یا جگہ کی پرابلم آتی ہے یا وقت کی یا اتنی مرتبہ پڑھنے کی یا فلاں چیز پڑھنے کی، یہ ساری پرابلم بدعت میں آتی ہے. اس طریقے سے یہ بات بھی جو ہے وہ بدعت ہے کہ آپ کسی خاص دن کو متعین کریں. اسی طریقے سے کسی کی قبر کے بزرگ ہوں، اولیاء اللہ ہوں، ان کے لیے خاص دن کے تحت عرس منانا. عرس کا اصل معنی کیا عربی معلوم؟ عرس کا معنی ہے شادی کے. یہ ان کا تصور ہے کہ آج ان کی شادی ہے. کس سے شادی ہوتی ہے اللہ جانے، کون بیوی بنتا ہے، کون کیا اس کا سسٹم ہے. کیونکہ جب قرآن حدیث میں کوئی چیز ذکر ہو تو بات سمجھ میں آئے. ہر جگہ عرس کا سسٹم الگ الگ. پہلے تو جب شروع میں عرس شروع کیا گیا آج کے تقریباً 400 ساڑھے 400 سال پہلے، تو بہت اچھے طریقے سے شروع کیا گیا. عرس میں صرف یہ ہوتا تھا کہ اس بزرگ کی پیدائش کے دن، جو اس کی پیدائش کے دن ہوتا تھا، اس دن لوگ اکٹھا ہوتے تھے، علماء اور لوگ حفاظ اکٹھا ہوتے تھے اور بیٹھ کر قرآن کریم پڑھا جاتا تھا اور اس کے بعد ان کے ایصال ثواب کیا جاتا تھا. یہاں سے عرس نے اسٹارٹ لیا. اب عرس اسٹارٹ لیتے لیتے اس حالت میں پہنچا ہے کہ عورتوں کا ایک مجمع ہے، کیونکہ بغیر عورت کے کہیں رونق ہوتی نہیں. جنت سے لے کر جہنم سے ہر جگہ اس رونق کے لیے ان کو چاہیے. وہ قبر پر بھی رونق انہی کی ذات سے ہے. حالانکہ ایسے بھی قبر پر عورت کا جانا منع ہے. یہ ہمارا تو فتویٰ مطلب دیوبندیوں کا تو فتویٰ ہلکا ہے. اعلیٰ حضرت کا تو بہت ٹائٹ فتویٰ اس کے اوپر ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ جب عورت قبر پہ جاتی ہے تو جس وقت ارادہ کرتی ہے تو اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے، اور جب قبرستان پہنچتی ہے تو اللہ رسول کی لعنت ہوتی ہے. جب وہاں سے واپس آتی ہے تو اللہ رسول الفرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. آخر میں انہوں نے لکھا ہے، فتاوی افریقہ ان کی کتاب ہے، کہ لعنت میں جاتی ہے، لعنت میں واپس آتی ہے اور لعنت میں رہتی ہے. یہ فتویٰ ان کا عورت کے بارے میں لکھا ہوا ہے. کوئی قبر بھی اس وقت ایسی نہیں ہے جس پر عرس ہوتا ہو کہ بغیر عورت کے. حالانکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اعلیٰ حضرت کی جو قبر ہے بریلی میں، کسی بھی عورت کو جانے کی اجازت نہیں ہے. میں نے خود دیکھا جا کر. اعلیٰ حضرت کی قبر پر عورتوں کو جانے کی پرمیشن نہیں ہے. ایک باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے، اس کے اندر آ ہی نہیں سکتی، حالانکہ ٹھیک ٹھاک باؤنڈری کے ڈسٹینس ہے. اور ایسے ہی ایک جگہ ہے مادم گڑھ میں مبارک پور، جو بہت بڑا مدرسہ ہے بریلویوں کا، اشرفیہ. وہاں کے جو بزرگ اشرف رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگ آدمی، ان کی قبر پر بھی عورت کو جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے. کوئی نہیں جا سکتا. تو سوال یہ ہے کہ جو پالیسی ان کی قبر پر وہی پالیسی سب کی قبر پر ہونا چاہیے. تو یہ عرس جو منایا جاتا ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طریقے سے مرنے کے بعد کسی طریقے کی قبر پر چادر چڑھانا، بعض لوگ، ایک روایت آج کل واٹس ایپ پر آ رہی ہے، ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سرخ رنگ کی چادر صحابی نے ڈالی. بخاری کی روایت ہے. ٹوٹل جھوٹ ہے. کیا ہے روایت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر میں لٹایا گیا تو نیچے جو چادر ڈالی گئی وہ سرخ رنگ کی تھی. اس کو بندے نے کیا کیا، نیچے سے اوپر ڈال دیا. ترجمہ میں اب وہ پبلک کو عربی معلوم نہیں ہے. مجھ کو ایک صاحب نے کہا، مولانا آپ لوگ کہتے ہیں کہ چادر کسی صحابی نے چڑھائی نہیں، حضور کی قبر پہ فلاں صاحب نے چادر چڑھائی. ہم نے بھی سوچا ہے، رہتے دن سے پڑھ رہے ہیں، آج تک حدیث نہیں گزری. کہا بخاری کی روایت ہے. ہم نے کہا بھائی بھیجو. اب بخاری کی جو روایت آئی تو اس میں لکھا ہے فی قبر رسول اللہ، اور فی کے معنی میں ہوتا ہے. آن عربی میں، اردو عربی انگلش میں آن کے معنی اوپر ہوتا ہے نا، ایسے ہی اللہ ہوتا ہے عربی میں. وہاں فی کا لفظ لکھا ہے کہ قبر کے اندر وہ چادر، جیسے آپ چٹائی بچھاتے نہیں اس طریقے سے بچھا کر کے اس کے اوپر باڈی رکھی گئی. یہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے اٹھا کر کے نیچے والی کو اوپر چڑھا دیا تھا چادر کو.
لہٰذا یہ چادر کا چڑھانا، یہ پھول کا چڑھانا، جمعہ میں نے دیکھا کل سامنے قبرستان ہے مسجد کے، ایک صاحب پوری اتنی بڑی بوری پھول کے لے کر آئے ہیں، ایک ایک، اور ایسے تبرک کے طور پر ہر قبر پہ رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صاحب وہ جب تک پھول جو ہے نا وہ درود پڑتا ہے تو درود پڑتا ہے تو قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ قبر وہی پھول جب گنیش پر چڑھا جاتا تو بھی درود پڑتا ہوں۔ اگر پھول کی صفت درود پڑھنا ہے تو وہ گنیش کے آگے بھی رکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی ہندو کا دیوتا ایسا نہیں جس کے آگے پھول نہ رکھا جاتا ہو، تو وہاں بھی درود پڑتا رہتا وہ، تمہارے یہاں کیوں پڑے گا؟ وہاں بھی پڑھو دے کیا معلوم بیچارے کو کہ ہم قبر پہ رکھے گئے ہیں کہ پتھر پہ رکھے گئے ہیں۔ اس کی اگر عادت درود ہی پڑھنا ہے تو ہر جگہ درود پڑھتا رہے گا۔ تو ایسی دلیلیں بندہ، اصل میں کیا ہے، کوئی کتنا بڑا بھی اسمارٹ چور ہو، چاہے شریعت کا چور ہو اور چاہے ویسے چور ہو، اللہ نے ایک ڈپارٹمنٹ پولیس رکھا ہے جو ان کی چوری کو کیا کرتا ہے، پکڑتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا ہے، شریعت کے پولیس ہیں۔ آپ ڈنڈی ماریں گے، چوری کریں گے، ہم انشاءاللہ وہاں سے نکالیں گے کہ یہاں سے چوری پکڑی گئی۔ اب انہوں نے کہہ تو دیا، بہت اچھی بات کی درود پڑتا، اب لوگ بھی خوش ہو گئے کہ ابا کی قبر پہ ڈال دیا ہے، جب تک پھول سوکھے گا نہیں اگلے جمعہ تک دیکھا جائے گا، اگلے جمعہ تک یہ درود پڑھتے رہیں گے۔ ان کو تو توفیق ہے نہیں درود پڑھنے کی، اب اگلے جمعہ کے بعد پھر لا کر کے ڈال دیں گے، تو ایسے جمعہ درود پڑھتا رہے گا۔ تو میرا کہنا ہے کہ وہ گنیش پر بھی درود پڑھتا ہے پھر، زیادہ اس قسم کے دلائل دینا حماقت کی بات ہے۔ اچھا ایک بات اور کہہ کر اپنی بات ختم کر، حالانکہ اس سے ریلیٹڈ نہیں، اسی سے کل اصل میں سوال آیا تھا، ہم نہیں، ہم اس سے محسوس ہوا کہ بھی ہے۔ بعض لوگ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جب غیر مسلم کا جنازہ جاتا ہے تو جنازہ کو دیکھتے کہنا چاہیے فی نار جہنم خالدین فیہا۔ ایک دم غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے غیر مسلم ہے، آپ کو کیا معلوم کہ اور اگر جہنم میں جاتا تو تمہیں کہنے کی کون سی ضرورت ہے؟ وہ جہنم کا اور جنت کا فیصلہ کرنے والا ایک دوسرا ہے، تمہارے اختیار میں وہ ججمنٹ نہیں دیا گیا ہے۔ اپنی طرف سے لوگ جو ہے وہ اس بات کو کہ غیر مسلم کا اگر جنازہ ہو تو یہ جملہ کہنا چاہیے، ایک دم غلط بات ہے۔ کل سے انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی بدعت کو آگے بڑھائیں گے کہ ہر مہینہ جو بدعتیں ہوتی ہیں وہ کون کون سی بدعتیں ہیں، تو ہم 12 مہینوں کو لے کر کے چلیں گے اور انشاءاللہ ہر ایک پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم صحیح معنی میں جو ہے وہ اسلام پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔